बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 9 एडिशन। मैं हूँ सादिया अफजाल। शाजिया अकरम अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर आज ये प्रोग्राम नहीं कर पा रही, सो आई विल बी फिलिंग इन फॉर हर। आज की सबसे बड़ी खबर तो ये आई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी काबीना में तब्दीलियाँ जो हैं वो की हैं और बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रोज़ाना की बुनियाद पे इत्तलात की वज़ीर मुअव्विन ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक़ साहिबा को डी नोटिफाई कर दिया गया है, उनके ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह आसिम सलीम बाजवा साहब को मुअव्विन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात तैनात किया गया है, जो कि DGI एस्पियर भी रह चुके हैं और कमांडर सदर्न कमांड भी रह चुके हैं और आजकल CPEC को हेड कर रहे हैं, चेयरमैन हैं CPEC के, उनको फिरदौस आशिक़ साहिबा की जगह लाया गया है और एक फुल फ्लेज जो वफाकी वज़ीर हैं उनको भी इत्तलात की वजारत जो है वो सौंप दी गई है। सेनेटर शिबली फराज साहब को वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात का दर्जा दिया जा रहा है, कल उनका हलफ भी हो जाएगा। इस वक्त बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर एक वजारत पे फुल फ्लेज वफाकी वज़ीर जो हैं वो लाए गए हैं तो फिर मुअव्विन ख़ुसूसी की क्या ज़रूरत थी। इस हवाले से भी आज ये जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत अहम मामला, जब कोरोना जैसी वबा से ये पूरा मुल्क और पूरी दुनिया दो चार है, वहाँ पर डॉक्टर्स की हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं जो कहते हैं कि लॉकडाउन में सख्ती की जाए, जो नरमी का फैसला है उसको वापस लिया जाए। आज उसमें हम आवाज़ हुए हैं वकला भी, जिन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा कर दिया है कि इस लॉकडाउन को सख्त किया जाए, नहीं तो जो वार्निंग्स WHO से आ रही हैं उस पर कान नहीं धरे गए तो पाकिस्तानियों का बेतहाशा नुकसान हो जाएगा और नुकसान जो है कोरोना वायरस से वो जानी नुकसान है और नंबर जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब एक ऐसे माहौल के अंदर जहां पर हुकूमत जो है वो अपने तईन तमाम इकदामात कर रही है इस कोरोना से लड़ने के लिए, वहां पर हुकूमत की ही तरफ से एक नई बहस छेड़ दी जाती है और वो ये है कि 18वीं तरमीम में तब्दीली लाने की तरफ ये हुकूमत सोच रही है या उसमें कुछ तरामीम जो हैं वो लाई जाएंगी। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मसला 18वीं तरमीम का नहीं है, मसला ये है कि देखना होगा कि उस पर अमल दरामद आखिर कितना हुआ है और किस तरीके से हुआ है। तो क्या ये सही वक्त था इन तमाम मामलात के लिए? अपोजिशन की तरफ से इस पर तनकीद भी हो रही है और अपोजिशन का मानना यह है कि ये हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ एक नया शोशा छोड़ा है क्योंकि हुकूमत अकेले ये कुछ तरमीम जो है वो नहीं ला सकती है। सबसे पहले इन तमाम चीज़ों के हवाले से प्रोग्राम में बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर आइनी और कानूनी माहिर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज़ साहब, सबसे पहले तो आपका कमेंट चाहूँगी, आज की जो बड़ी एक तब्दीली हुई है, डॉक्टर फिरदौस आशिक़ साहिबा आपकी पार्टी में भी रही हैं वो, और रोज़ाना हम देखते थे कि वो जिस तरीके से हुकूमत को और वज़ीर आज़म को और हुकूमती इक़दामात को डिफेंड करती हमें नज़र आती थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, आज उनको हटा दिया गया और ग़ालिबन आखिरी वक्त तक उनको भी इत्तला नहीं थी कि उनको हटाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप शिबली फराज साहब का आना और फिर उनको फिरदौस साहिबा को रिप्लेस करने वाले जो हैं वो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं? सादिया, कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किस तरह मामला चलेगा और क्या इसकी कारकर्दगी का लेवल होगा, क्योंकि शिबली खुद एक खासे माहिर और सुलझे हुए इंसान हैं और ऐसे महकमे को संभाल सकते हैं। फिरदौस आशिक़ बड़ी जोर लगा के और बड़ी मेहनत के साथ और बड़े तरद्दुद के साथ ये महकमा चला रही थी। वो सिर्फ हमारी जमात में ही नहीं रही और जमातों से भी सैर वैर करके आई हुई थी। उनको तो सबसे बड़ा सदमा होगा क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पैशनेटली और जज्बाती अंदाज से हर बात पे गवर्नमेंट को डिफेंड कर रही थी। और जहाँ तक आसिम बाजवा साहब का ताल्लुक है, उनके बारे में ये लोग जानते हैं कि वो ISPR भी रहे हैं, सदर्न कमांड के कोर कमांडर भी रहे हैं, CPEC में भी बड़ा कलीदी किरदार उनका है और रोल है। और वो उसकी वजह बुनियादी ये है कि आर्मी चीफ के वो बड़े ख़ास मोतमिद हैं, तो वो भी अब इस मामले में इस सारे
اس وقت کے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے کووڈ-19 کا. اس میں اس ایسے وقت پہ ان کو لے آنا یہ بھی ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو اور وہ میرا خیال ہے ایک کامیاب ISPR تھے اور کور کمانڈر بھی کامیاب رہے کافی. بہرحال انہوں نے بڑے کلیدی عہدے سنبھال رکھے ہیں اور ان کا سیکنڈری رول ہونا بالکل یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پچھلی سیٹ پہ ہی بیٹھے اور گاڑی کوئی اور چلاتا رہے. وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھنے والے صاحب ہیں اور ان کا کریئر اور ان کا کردار یہ بتاتا ہے. تو شبلی ذرا یہ ہے کہ ایک شریف انسان ہے, مصلحت پسند انسان ہے اور اپوزیشن کو عمومی طور پہ ساتھ لے کے چلنے والی کوشش بردباری ہے شبلی میں. ٹھیک ہے. شاعر مزاج ہے, وہ شاعر تو ان کے والد زیادہ شاعری تو انہوں نے ہی کی. بالکل شبلی میں خوبیاں ہیں بہت. تو اب انوکھی بات ہی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ سختی تو فردوس عاشقوان سے ہو گئی ہے جس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوئی کیا ہوگی. ٹھیک ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے. اور اطلاعات یہی ہیں کہ جب ان کو یہ اطلاع ملی تو اس ٹائم پہ بھی وہ کوئی میٹنگ ہی چیئر کر رہی تھی, تو ان کو بھی علم نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ. لیکن بہرحال ان کی طرف سے ٹویٹ بھی آیا ہے, رد عمل بھی آیا, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے اور وہ قبول کرتی ہیں اور وزیر اعظم صاحب جو چاہیں وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. کچھ الزامات بھی ان پہ کیونکہ لگ رہے ہیں میڈیا پہ, ان کی بھی انہوں نے تردید کر دی. بہرحال موونگ آن, اعتزاز صاحب یہ فرمائیں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 جیسا ایک بڑا خطرہ جو ہے وہ نبرد آزمائے پاکستان اور ہماری حکومت اس سے, اور بہت سارے اقدامات جو کر سکتے ہیں وہ اپنے طور سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پوری دنیا جو ہے وہ اس کا شکار ہے. لیکن ایسے میں ایک نئی جو سٹوری شروع ہو جاتی ہے, 18ویں ترمیم کو لے کر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے NFC کے حوالے سے کہ اس ایوارڈ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. آپ پہلے تو اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بتا دیں, کیا یہ بے وقت کی راگنی نہیں لگتی آپ کو اس وقت؟ بالکل بے وقت کی راگنی ہے اور میرا خیال ہے یہ شاید نہ ہو سکے. اس میں اب میرا خیال ہے کہ زیادہ ڈائریکٹ رول GHQ کا ہونا شروع ہوگا. یہ جو کووڈ-19 کے خلاف جدوجہد ہے, اور اس میں جو بنیادی, آپ سب کو علم ہے, کچھ قارئین کو نہیں ہوگا کہ بنیادی جو دو راہ جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے جس کے حامی مراد علی شاہ اور سندھ گورنمنٹ ہے, اور اس کے ذریعے وہ رشتہ اور تعلق توڑ دیا جائے جو اس جرثومے کا اور انسان کے جسم کا ہے, کیونکہ وہ جسم میں سروائیو کرتا ہے اور جسم کو ہی نقصان پہنچاتا ہے. اگر تکنیکی طور پہ بالفرض یہ ممکن ہوتا کہ پاکستانی دنیا کی 7 ارب آبادی, ہر شخص 7 ارب میں سے ایک دوسرے سے 7 فٹ دور کھڑا رہ سکتا 17 دن کے لیے, تو یہ جرثومہ ختم ہو گیا ہوتا, مر گیا ہوتا. پر وہ ممکن نہیں ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے لاک ڈاؤنز کا طریقہ اپنایا جاتا ہے. مراد علی شاہ اور سندھ گورنمنٹ کا, میری پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ اس پہ سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے. وزیر اعظم کا خیال ہے کہ یہ اس سے ہم صرف لوگوں کی جانیں نہیں بچائیں گے, ہمیں ان کے روزگار کو بھی بچانا ہے. اب روزگار کو بچانا ایک یہ ٹیکنیک روزگار کو بچانے کی اٹلی میں بھی آزمائی گئی, اسپین میں, برطانیہ میں اور امریکہ میں. 4 ایسے ممالک میں اپنائی گئی جہاں یہ بہت جس کا نقصان ہوا, اور تیسرے مہینے میں آ کے ایک دم سے وہ ایکسپلوڈ ہوا. اور اب ہم تیسرے مہینے میں ہیں
جس کا عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا دشوار مہینہ ہوگا. اعتزاز صاحب، بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوبوں سے وہ کہتے ہیں کہ لا تعلقی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو ہے، یہ ان پہ وزیر اعظم صاحب پہ الزام انہوں نے لگایا ہے. یہ مجھے سمجھا دیں کہ لا تعلقی کیسے ہے؟ چاروں ہم دیکھتے ہیں کہ وزرائے اعلیٰ بیٹھے بھی ہوتے ہیں NCOC کی میٹنگ میں، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے معاملات جو ہیں وہ ان کے سامنے ہوتے ہیں، ان سے مشورے کیے جاتے ہیں، وہ فیصلہ سازی کے اندر شامل ہوتے ہیں. جو سامان آتا ہے، جو ایکوپمنٹس ہیں، وہ بھی صوبوں کو دیے جا رہے ہیں. NDM میں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے ساری ڈیٹیلز. تو سارے صوبوں کو آن بورڈ لے کے وفاق اس وقت چل رہا ہے اس معاملے کے اندر. تو کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لا تعلق ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے چاروں صوبوں سے کورونا وائرس کے معاملے میں؟ دو تین باتیں ہوئی ہیں. ایک تو صوبائی وہ جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی وزیر اعظم نے، اور اس سے وہ اپنی تقریر کر کے خود اٹھ کے چلے گئے تھے، اور انہوں نے ایک بے اعتنائی سی دکھائی تھی جس طرح کسی اور کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صوبوں میں ان کی جو شکایت سندھ گورنمنٹ کو ہے وہ اسی بنیاد پہ ہی رہی ہے کہ ان کا اور وفاقی حکومت کا ایک اختلاف جو رہا ہے آن ٹوٹل لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور اس پہ وہ سندھ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس کو ٹوٹل لاک ڈاؤن پہ امداد اس قسم کی نہیں دے رہی وفاقی حکومت، بلکہ وفاقی حکومت کی خواہش یہ ہے کہ وہ 18ویں ترمیم جس کے تحت خود مختاری صوبوں کو ملی تھی اور صوبے خود مختار ہو کے اپنے تئیں آپ فیصلے کر سکتے تھے، وہ اس کو ذرا ختم کیا جا رہا ہے یا نرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پروپیگنڈا ہوتا ہے، یا وزراء وفاقی وزراء جس طرح واڈوا صاحب تھے یا علی زیدی صاحب نے باتیں کی، بڑی سخت باتیں کہی ہیں. ایک تو میری خواہش ہے بڑی سخت، میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ بگڑ جائے گا، ورنہ یہ ایسا چیلنج جو ہے یہ نوع انسانی کو کبھی پہلے نہیں آیا کہ جو لا علاج ہے، جو اگر ہو جائے تو علاج اس کا کچھ نہیں ہے، وہ خود جسم کی دفاعی قوتوں سے اس کو ہرا دے تو ہرا دے انسان، ورنہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ لیول ہو جائے گا، کرو اونچا جاتے ہوئے اب لیول ہو جائے گا، لیول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جرثومہ یا وائرس ختم ہو جائے، یہ بدستور رہے گا. صرف فرق یہ پڑے گا کہ آپ کے ہیلتھ سسٹم میں جتنے مریض جا رہے ہوں گے اتنے ہی مریض نکل رہے ہوں گے، یا وہ کفن کی صورت میں یا وہ علاج ہو کے. سو آپ کے وہ کرو جو ہے بجائے اوپر جانے کے، وہ آپ کے ہسپتالوں کا سسٹم اس کو ڈیل کر سکے گا. یہ اس کا مقصد ہے، یہ نہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا. جب تک کوئی ویکسین نہیں آئے گی، وہ بات بالکل صحیح، اس کی دوائی نہیں آئے گی، یہ ختم نہیں ایگزیکٹلی وہ بات آپ کی درست ہے. لیکن یہ اسی معاملے میں لے کر کرونا وائرس کا ہی یہ جو معاملہ ہے، اس پہ اعتزاز صاحب 18ویں ترمیم کا بھی جو ذکر ہوا تو اس پہ کچھ خامیاں وفاقی وزراء جو ہے وہ گنوانے لگ گئے 18ویں ترمیم کی. جس طریقے سے اسد عمر نے کہا کہ مسئلہ 18ویں ترمیم کا یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ جو اختیارات ہیں صوبوں سے لے کر وہ آگے بلدیاتی اداروں تک جو ہیں وہ منتقل نہیں ہوئے ہیں. اور کرونا کے معاملے پر بھی وہ کہتے ہیں کہ فیصلوں میں ہم آہنگی نہیں آ رہی ہے، اسی لیے 18ویں ترمیم کو ہم نے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. شاہ محمود قریشی کا بیان یہ آیا کہ 18ویں ترمیم میں اختیارات تو دے دیے، لیکن دیکھنا یہ کہ اس پر عمل درآمد کتنا ہوا ہے. سو یہ خامیاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہیں، ٹھیک خامیوں کی نشاندہی اس وقت کی جا رہی ہے؟ سعدیہ، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ بالآخر عمران خان کا فارمولہ آف سمارٹ لاک ڈاؤن صحیح ثابت ہو یا مراد علی شاہ کا فارمولہ آف ٹوٹل لاک ڈاؤن صحیح شامل ہو، کیونکہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں ان کو رسد اور راشن بھی پہنچانا ہے جن کو ہم نے قید کر رکھا ہو.
تو دونوں طرف اسٹرانگ آرگومنٹ ہے، میں صاف کہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری نگاہ میں اب ایک چیز ہونی چاہیے. اب ایک چیز خدا کے واسطے میں اپنی پارٹی سے بھی آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، اور دوسری جماعتوں کے آگے بھی، اور میڈیا کے آگے بھی. آپ وہ لوگ سوائے 4-5 لوگوں کے جو بالکل سینئر ہوں، ان کے علاوہ کسی کی بات کی تشہیر ہی نہ کریں، کسی کو پروگرام پہ لائیں ہی نہ. لائیں تو شہباز شریف آئے، عمران خان آئے، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ آئیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آئیں، اس 5-6-7-8 بندے. ان کے علاوہ اب آپ مجھے لے آتے ہیں، میں اپنی لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہوں دوسرے کو. دوسری بات، ایک بات ہم بار بار 2 مہینے سے ایک ہی بات کہہ آ رہے ہیں سارے سب ایک ہی بات. آپ مانے نہ مانے، لیکن آپ ظاہر ہے آپ کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی رائے سننا چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے محترم ہیں، سینئر ہیں، آپ سیاست کو اور ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. اچھا جی، آپ کا شکریہ. پر بے شک مجھے بھی نہ لائیں، کوئی کسی کو نہ لائیں. صرف 8-7 بڑے جو لیڈرز ہیں، ٹاپ کے لیڈرز ہیں پارٹیز کے، ان کو لائیں، ان کی رائے لیں. ان کی رائے آپس میں وہ بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ ایگری بھی کر جائیں گے. پر جب مجھے پوچھا جاتا ہے، اور یہ ہر دفعہ یہ 2 مہینے سے ہو رہا ہے، مجھے اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت جب پاور میں تھی تو آپ نے یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، آپ نے اس کو لگا دیا تھا مینیجنگ ڈائریکٹر، تو میں کہتا ہوں، جواب میں کہتا ہوں، اور آپ نے اس کو چیئرمین لگا دیا تھا، آپ نے اس کی اور ترقی کر دی تھی. وہ کہتا ہے آپ نے یہ کیا تھا، میں کہتا ہوں آپ نے وہ کیا تھا. اپنی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. آپ نے کیا، آپ نے کیا، آپ نے کیا. ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کر کے سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ کو تو بالکل خاموش کر دینا چاہیے میرے خیال میں. بڑے نیک، بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اور بڑے پڑھے لکھے دانشور لوگ ہیں. جس طرح میں اپنی پارٹی کا کہہ سکتا ہوں، نفیسہ شاہ ہے، بہت دانشور، بڑی اچھے تحمل سے بات کرتی ہیں. تو اس طرح کے لوگ، لیکن میں کہتا ہوں ان کو بھی آپ ایلیمینیٹ کرو، مجھے بھی ایلیمینیٹ کرو. خدا کے واسطے 1 مہینہ مورٹوریم لو. کوئی لیڈرشپ، کوئی واڈوا نہ آئے، کوئی وہ فواد چودھری نہ آئے، کوئی ہمارا اس قسم کا بندہ نہ آئے، کوئی نون اس قسم کا بندہ نہ آئے، کوئی یہ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کو بالکل آپ بلیک آؤٹ کر دیں. اور ٹاپ لیڈرز کو صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام جماعتوں کی جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ آئے، جب تک یہ کرائسس چل رہا ہے، یہ ایمرجنسی سچویشن ہے اور نیشنل ایمرجنسی ہے، لیکن ابھی تک اکٹھا ہی نہیں ہو پا رہی ہماری قیادتیں کہ کرنا کیا. آپ نے خود کہا کہ دونوں طرف کے جو دلائل ہیں اور جواز ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں. وہ ٹاپ 2 کے علاوہ کوئی نہ آئے، کیونکہ یہ صرف جھگڑا پھر ہوتا ہے، پھر جھگڑا ہی ہوتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں شریف مصدق ملک جیسا، وہ اس طرح جھپٹ رہا ہے آج کل، اس طرح غصے میں آ رہے ہیں، اور وہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے. اور اس سے پھر ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، صوبوں میں ہو رہی ہیں، ریجنز میں ہو رہی ہیں، طبقات میں ہو رہی ہیں، بزنس سرکلز میں ہو رہی ہیں. اب اوپر علماء جو ہیں، جو کمال انہوں نے کر دیا ہے کہ جی ہم نے مساجد کھلی رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جو چھلانگ ماریں گے سمندر میں تو ڈوبیں گے. اگر تیرنا نہیں آتا تو، اگر آپ جرثومے کے قریب کھڑے ہوں گے تو آپ کو جرثومہ ہوگا، اور یہ ملٹی پلائی ہوگا. 1 سے 2 کو لگے گا، 2 کو 4 سے لگے گا، 4 کو لگے گا، 4 کو 8 سے لگے گا، 8 سے 16 کو لگے گا، اور 64ویں تک جب جاؤ گے تو 1 ارب بندہ تقریباً اس فریکشن میں، اس فارمولا میں آ چکا ہوگا. تو یہ خبر نہیں. اب علماء جو ہے
इनके बारे में तो वो जो नुकात हैं, SOPs हैं, उन पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाना एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है। और आप कहते हैं कि इस नेशनल इमरजेंसी के अंदर जो टॉप लीडरशिप है तमाम जमातों की, उन्हीं को आना चाहिए मीडिया पे। बट आई वुड स्टिल वांट यू टू बी ऑन माय शोज एतजाज साहब, एंड यू नो इट दैट यू आर वन ऑफ माय फेस। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, इस सेगमेंट में हमसे बात कर रहे थे। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की जो बड़ी खबर जिसका जिक्र इंट्रो में भी हमने किया कि फिरदौस आशिक अमान साहिबा को जो कि मुआवनी खुसूसी बराए इत्तलात थी, उनको हटा दिया गया, उनको ओहदे से डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो गया। सबसे पहले तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और चेयरमैन भी हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, रोज़ाना हम उनको देखते थे मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए, PTI का, उनके इक़दामात का, वज़ीर आज़म साहब का दिफा करते हुए। ये यकदम क्या हुआ कि उनको भी इत्तला नहीं थी कि उनको ओहदे से हटाया जा रहा है? जी सादिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो शाजिया जो कि इस प्रोग्राम की रेगुलर होस्ट हैं, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ है, आपने मुझे बताया। तो उनके साथ उनकी अल्लाह ताला वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और शाजिया को और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। ये बहुत बड़ा लॉस, माँ का लॉस तो बहुत बड़ा लॉस होता है और उन्हें अल्लाह ताला जितना सब्र दे सके सब्र दे। और जहाँ तक आपने इस चेंज की बात की है, देखें इस चेंज का अगर उनको नहीं पता था तो मुझे भी नहीं पता था और कुछ देर पहले ही पता चला। बात यह है कि कप्तान को बेहतर पता होता है कि किस वक्त कौन सी फील्ड पोजीशन रखनी है, किसको क्या काम देना है और किस टाइम पे देना है। ये कप्तान को बेहतर पता होता है और उन्होंने ऑब्जेक्टिव अपना देखना होता है कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे, किस कॉम्बिनेशन को चेंज करेंगे, क्या तब्दीलियां करेंगे। और ये भी एक अच्छी बात है इस हुकूमत में कि तब्दीलियां होती हैं, असेस किया जाता है, एवेल्युएट किया जाता है और उस हिसाब से चेंजेस की जाती हैं। तो जाने पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आने पे मैं जरूर कमेंट कर। जी पूछे। बट आप क्या समझते हैं कि वो जो मीडिया में एक नैरेटिव बिल्डिंग थी जो कि उनका काम भी था ऑब्वियसली, उसमें वो कामयाब थी या कुछ नाकामियां देखी वजीर आजम साहब ने? सादिया, ये मेरी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हुई है इस तब्दीली के बाद, तो मैं जरूरी उनसे ये पूछूंगा कि क्या वो नाकाम हुई हैं या वो ठीक थी, कुछ उनसे बेहतर ऑप्शन मिल गया है, ये क्या है? इस सवाल का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि कल शाम तक। आप कैसे देखते हैं आसिम सलीम बाजवा साहब उनकी जगह तैनात हुए हैं और फिर एक फुल फ्लेज्ड विफाकी वजीर भी शिबली फराज साहब जो हैं वो आ गए हैं, दोनों की तैनाती। और लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर एक विफाकी वजीर तैनात हो जाते हैं तो उसके बाद एक मुअव्विन ने खुसूसी की क्या ज़रूरत पेश आई? जी हाँ, अब लोग आप क्योंकि इस फील्ड से हैं, इंफॉर्मेशन की फील्ड से हैं और बहुत पुरानी आप इसमें काम कर रही हैं, आपको पता है कि इंफॉर्मेशन की दो साइड्स हैं। अगर किसी भी आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट की देखें, एक होता है कि आपका नैरेटिव क्या है, उसका बयानिया क्या है, और दूसरी ऑपरेशनल साइड होती है। और आपको ये रोल डिफाइन करने होते हैं कि ऑपरेशनल साइड किसने देख रही है और बयानिया किसने कैरी करना है। जहाँ तक आसिम साहब की बात है, आसिम बाजवा साहब की बात है, तो महान का उनका तजर्बा है, कमाल का तजर्बा है, क्योंकि ISPR चलाना और ISPR जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ होती है, इतना ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है न्यूज़ डिसेमिनेशन के एतबार से, नैरेटिव बिल्डिंग के एतबार से, तो उनका उसमें वसी तजर्बा है। तो एक टेक्निकल एक्सपर्टीज का उनका फ़ायदा उठाना, मैं सकता हूँ, ये बहुत ही खुशाइन बात है। और आसिम बाजवा साहब ही विल डू बेस्ट, बिकॉज उनसे उम्मीदें भी हैं और उनका बैकग्राउंड एक तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है एक बहुत ही अच्छी तैनाती है आसिम बाजवा साहब की।
اچھا ایک اور چیز پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن حکومت کی طرف سے ڈیسیجن لیا گیا ہے وہ چل بھی رہا ہے. گو کہ پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹس آ چکے ہیں کہ وہ سخت لاک ڈاؤن جو ہیں وہ اس وقت چاہ رہے ہیں, اور یہ ڈیمانڈ ہم نے کچھ ڈاکٹرز کی طرف سے بھی دیکھی مختلف شہروں میں پریس کانفرنسز کر کے. آج وکلا بھی ہم آواز ہو گئے ہیں ان کے, اور وکلا بھی ایگزیکٹلی وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو ڈاکٹرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, نہیں تو ہم اس سارے معاملے کو سنبھالنے سے قاصر رہیں گے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت پر یہ دباؤ بڑھ سکے گا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانے کے لیے؟ دیکھیے اگر ہم دنیا کو دیکھیں جہاں پر جس تیزی سے یہ کرونا وائرس پھیلا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کی کمپیریٹیولی سچویشن جو ہے اتنی خراب نہیں ہے جتنی باہر ہے, اور اس میں دونوں طرح کی ہمارے پاس مثالیں ہیں. جہاں پہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا وہاں پر بھی انہیں واپسی جانا پڑ رہا ہے. اٹلی جو ہے 4 مئی سے واپس جا رہا ہے, اسپین جو ہے وہ بھی 4 مئی سے جا رہا ہے, آسٹریا جو ہے 2 نیکسٹ منتھ سے وہ تھوڑا اس کو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کو ختم کرنے جا رہا ہے. انڈیا بھی جا رہا ہے اس طرف, ڈینمارک جو ہے وہ چلا گیا ہے 15 تاریخ سے, اور سوئٹزرلینڈ بھی 16 تاریخ سے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ خوف یہ ہے کہ ایک طرف کرونا کا کرنا ہے, دوسری طرف بھوک سے لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں, چھاپڑی والا, ریڑھی والا, مزدور طبقہ. حکومت نے آج بھی 75 ارب روپے کا پیکج دیا جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کے لیے. تو ہمیں اس کو اسیس کر کے دونوں چیزوں کو ساتھ لے جانا پڑے گا. کسی بھی چیز کی اہمیت کو جانچنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اوور آل سچویشن کو اسیس کرنا ضروری ہے. اس میں 10 ہماری جو ہیں میٹنگز ہو چکی ہیں جس میں تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہے, تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس میں بیٹھتے ہیں, اس نشست میں پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں اور اسیس کی جاتی ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے فیصل جاوید صاحب کرنا چاہوں گی کہ اس وقت جب آپ لوگ کرونا سے نبردآزماں ہیں, صوبے الگ اسٹریٹجی بتاتے ہیں, سندھ کا اوبیسلی اختلاف جو ہے وہ بہت واضح ہے, وفاق اپنے طور پہ اس چیز کو, اس جنگ کو لے کر چلنا چاہ رہا ہے, تو ایسے میں یہ وفاقی حکومت کی طرف سے جو اپوزیشن کا بھی تبصرہ اس پہ ہو رہا ہے, تنقید آ رہی ہے کہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا 18ویں ترمیم کا. سو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹائمنگ اس لحاظ سے اس بحث کے لیے بھی, چاہے 18ویں ترمیم میں بے تحاشا خامیاں ہوں گی, آپ لوگوں کا موقف بھی درست ہوگا, لیکن اس وقت اس بحث کو کرنا یا اس ٹاپک کو چھیڑنا آپ لوگوں کے لیے مسائل زیادہ نہیں کھڑے کرے گا؟ یہ پتہ نہیں کس نے یہ بحث چھیڑ دی ہے. اگر 18ویں ترمیم میں صرف ایک چیز تو نہیں, اس میں بہت سی چیزیں ہیں. یہاں پہ تو ہم کہہ رہے ہیں سندھ والے کیوں نہیں بات کرتے 18ویں ترمیم کی پاور کا, کہ 18ویں ترمیم نے صوبوں کو خود مختار کیا ہے, تو وہ خود مختاری ہے کدھر؟ پنجاب کے وزیر صحت کا نام آتا ہے, خیبر پختونخوا کے وزیر صحت کا نام آتا ہے, سندھ کے وزیر صحت کا نام تو گوگل کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. اور پھر ہمیں وزرائے اعلیٰ بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ پریکٹیکلی جو کام پہ نظر آتے ہیں وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہیں. تو 18ویں ترمیم اگر, اچھا اسمبلی کا تو اجلاس ہو نہیں رہا کرونا وائرس کی وجہ سے, اگر ترمیم ہونی ہے تو اسمبلی میں ہونی ہے, اسمبلی کی تو نشست ہی نہیں ہو رہی, تو کیسے ترمیم ہو سکتی ہے یا اس میں کیسے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ڈیبیٹ اس پہ ہو سکتی ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس پہ آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں, کچھ چیزیں اس میں ایڈجسٹ, کیونکہ بہت بڑی ترمیم ہے وہ, اس میں بہت زبردست چیزیں بھی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے. لیکن یہ بحث زیادہ میں دیکھ رہا ہوں اپوزیشن کی طرف سے زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں ہے ان دنوں, کام کی وہ بات نہیں کرتے ہیں, آپریشنز کی وہ بات نہیں کرتے ہیں, تو یہ چیز زیادہ اٹھ رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں اس پہ اتنا زیادہ واویلا مچایا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف, کیوں اس پر بحث ہو رہی ہے. رائٹ, بہت بہت شکریہ. سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے, کچھ اور موضوعات کے حوالے سے بات ہوگی ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। भारत में जो मुसलमानों के खिलाफ एक रवैया और एक नारा लेकर बीजेपी की जो जमात है वो ऊपर आ रही है, उनके मुतअद्दिद रहनुमा इस हवाले से कई बयानात दे चुके हैं। मुसलमान मुखालिफ उनका ये बयानिया किसी से ढका छुपा नहीं है और अब वो बढ़ते बढ़ते खलीजी मुमालिक तक भी जा रहा है। इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि आलमी बिरादरी में कहीं ना कहीं से ये कंसर्न सामने आ रहा है, इस पर आवाज़ भी उठाई जा रही है। ये जो इस्लामोफोबिया है, इस हवाले से कुछ मुमालिक के बयानात भी आ रहे हैं और इसको रोकने के लिए अपील भी की जा रही है आलमी बिरादरी से। जो फोरम्स हैं इस हवाले से, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि वो इसमें मुदाखलत करें। जैसे कि OIC से मुदाखलत की अपील की गई है और ये कुवैती काबीना की तरफ से की गई है कि भारत में मुसलमानों पर जो मजालिम है उनको अब रुकना चाहिए। जो मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ हो रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। 266 दिन हो गए हैं इस कर्फ्यू को और पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना की वजह से लॉकडाउन में है, उससे बढ़ के जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं वो किस कदर तकलीफ़ में है उसका अंदाज़ा करना हमारे लिए शायद नामुमकिन हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कर्ब और बहुत ही ज़्यादा दर्द है और वहाँ से जो असल कहानियाँ हैं वो बाहर नहीं आ रही उस तरीके से। दुनिया जो है वो उन कहानियों को जानने से और सुनने से कासिर नज़र आती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के हवाले से क्या किया जा सकता है, मज़ीद पाकिस्तान अपना रोल किस तरीके कर सकता है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर अकरम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि भारत के अंदर जिस अंदाज़ में मुसलमानों से जो नफ़रत है उसकी इंतहा नज़र आ रही है, कोरोना वायरस को लेकर भी जो वहाँ से पैगामात आ रहे हैं कि मुसलमानों से दूर रहा जाए, मुसलमानों से कोरोना वायरस फैल रहा है। आज कुछ स्टेट्स के विजुअल्स जो हैं, फुटेज जो है वो सामने आ रही थी जहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मुसलमान ख़ानदान आते थे तो उनको कहा जाता था कि हिंदू धर्म का नारा सबसे पहले बुलंद करें तो उसके बाद आपको राशन दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आपको इसका कोई मंतकी अंजाम नज़र आ रहा है? ये मुसलसल दिन ब दिन ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। ये मोदी सरकार का पहले से एक जो आइडियोलॉजी रही है हिंदुत्व की और मुसलमानों को टारगेट करने की, ये कोरोना वायरस की एपिडेमिक की आड़ में इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसमें एक्सक्यूज़ ये दी जा रही है कि एक कोई जो इज्तिमा हुआ था तबलीगी जमात का, उसकी वजह से हिंदुस्तान में ये वबा फैली है। लेकिन ये सरासर गलत बात है और ये पेंडेमिक हिंदुस्तान में उससे पहले आ चुका था। और ख़ास तौर पे ये तबलीगी जमात का जो इज्तिमा था उससे जो कुछ भी हुआ है वो उस इज्तिमा से पहले हिंदुस्तान में ये वाक़यात शुरू हो गए थे, केसेस। तो ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन इसका ये लोग इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। इसमें हिंदुस्तान की मीडिया का भी रोल है और ये हुकूमत इस चीज़ को मोदी सरकार इस चीज़ को लेके अपना जो एजेंडा है हिंदुत्व का और एंटी मुस्लिम एजेंडा, उसको ये आगे बढ़ा रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि ये कोरोना वायरस की वबा से पहले भी, जब ये खासतौर पर जब आपको याद होगा ट्रंप साहब गए थे वहाँ अमेरिका से हिंदुस्तान, तो उस वक्त भी दिल्ली में राइट्स हुए थे। और कश्मीर का तो आपने खुद जिक्र किया कि कश्मीर में ये जो जुल्म कर रहे हैं, तो ये एक सोचा समझा मंसूबा है जिसके तहत ये बीजेपी की हुकूमत मुसलमानों को एलियनेट और मार्जिनलाइज करने की कोशिश कर रही है। और इसका शॉर्ट टर्म में जो खैर हल ना निकले, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप इसको देखते हैं तो इससे हिंदुस्तान को खुद नुकसान होगा, हिंदुस्तान के टुकड़े हो सकते हैं इस किस्म के रवैये से, क्योंकि 200 मिलियन मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ हिंदुस्तान में, जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एलियनेट करना, डिस्क्रिमिनेट करना और मार्जिनलाइज करना किसी के बस की बात नहीं है। तो ये हिंदुस्तान अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। मुझे तो यही लगता है कि ये आगे जाके इनको इसी पॉलिसी की, अगर ये इसको रिवर्स नहीं करते हैं
صحیح, لیکن جہاں جہاں سے آپ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جو پوری دنیا ہے کہیں نہ کہیں وہ تمام کشمیر کو لے کر بھی اس سارے معاملے میں رسپانسبل ہے کیونکہ خاموشی بڑے عرصے سے ہے, لیکن اب کہیں نہ کہیں سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, یو اے ای سے ایک شہزادی جو ہے وہ نوٹس لیتی ہیں, ان کی طرف سے اس پہ بیان آتا ہے, کویت کی کابینہ جو ہے وہ اس پہ بات کرتی ہے, پھر گلف کنٹریز کی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ یہ جو نفرت کا دائرہ ہے یہ بھارت سے باہر نکلتا چلا جا رہا ہے, یہ اسلاموفوبیا جو ہے بڑھ کے ان گلف کنٹریز تک جا رہا ہے, وہاں پہ بھی اس کی مثالیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. جی دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے خود اس چیز کے بارے میں ذکر کیا تھا, تو وہ ایک بین الاقوامی سطح پر یہ بات ہو چکی ہے. ہمارے فارن منسٹر نے, پرائم منسٹر نے یہ بات اقوام متحدہ میں بھی اٹھائی ہے, دوسرے جو بڑے ممالک ہیں وہاں پر بھی ہم نے ان چیزوں کو اس چیز کو اٹھایا, وہاں سے بھی ہندوستان کو کہا گیا ہے کہ اس طرح سے مائنورٹیز کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے. اب آپ جس طرح آپ فرما رہی ہیں, جس گلف میں یہ بات آئی ہے, بات ان کو سمجھ آئی ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے تو یہ مودی صاحب کو ایوارڈز دے رہے تھے اور ان کو دعوت دے رہے تھے آگے اسٹیٹ میں اسپیچز کرنے کی. بالکل. تو اب او آئی سی نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور او آئی سی بھی نے اس کے بارے میں تنقید کی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ کرونا وائرس ایپیڈیمک جو ہے, پینڈیمک ہے, بلکہ اس کی وجہ سے ممالک جو ہیں ان کا دھیان جو ہے وہ ہندوستان جو کر رہا ہے اس پر فلی نہیں ہے, 100% نہیں ہے, کیونکہ ان کے اپنے جو مسائل ہیں ان کو وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو اوور کم کرنے کی. تو ایسے جیسے میں نے پہلے کہا, ہندوستان اس کی آڑ میں یہ چیزیں کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. اور ہاں یہ صحیح ہے کہ کئی ممالک نے اس کے خلاف بیانات کیے ہیں, او آئی سی نے, یو این نے اور سارا, لیکن ہندوستان کی لیڈرشپ کو پر دباؤ مجھے نہیں لگتا کوئی اب تک ڈال رہا ہے کہ یہ اس قسم کی بربریت کو بند کیا جائے. ٹھیک, بٹ ایمبیسڈر صاحب یہ بتائیے گا, جس طریقے سے ایک طرف کرونا وائرس سے پوری دنیا جو ہے وہ جنگ لڑ رہی ہے اور انڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے, سونیا گاندھی نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ بی جے پی جو ہے وہ نفرت کا وائرس پھیلا رہی ہے, اور یہی نظر آ رہا ہے. ہم مسلمانوں کے حوالے سے وہ پہلے وہ جو ان کی شہریت کا قانون تھا اس پہ اگر آپ دیکھ لیں, پھر اس کے بعد زبردستی مسلمانوں کا مذہب تبدیل کرانے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. راشن ڈسٹریبیوشن کے اندر کس طریقے سے مسلمانوں کو زج کیا جا رہا ہے کہ آپ ہندو دھرم کے نعرے لگائیں, اس کی مثالیں ہیں, فوٹیج موجود ہے, مسلمانوں سے دور رہنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ایسے میں جو بھارت کا مسلمان ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے جو لٹرلی اس جینوسائیڈ کو فیس کر رہے ہیں؟ یہ بیچارے مسلمان ہندوستان میں جو ہیں یہ لاچار ہیں. کچھ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو مودی سرکار ہے اس کی حامی بھرے ہیں اور ان کے ساتھ چلیں تو اس میں ان کا بچاؤ ہے. کچھ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اس کے خلاف مہم چلانی چاہیے. مسلمان اصل میں مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ کانسنٹریٹڈ نہیں ہے ہندوستان میں, وہ پھیلے ہوئے ہیں اتنے سارے بڑے وسیع ملک میں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی افیکٹو لیڈرشپ بھی نہیں ہے. آپ مسلمانوں کی لیڈرشپ چھوڑیں, کانگریس کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں, ان کی بھی لیڈرشپ جو ہے وہ مودی صاحب کے سامنے, مودی سرکار کے سامنے تو کوئی معنی نہیں رکھتی ان کے جو نمبرز ہیں. سو یہ بڑے مشکل حالات ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. لیکن اور آپ نے جو چیزوں کا ذکر کیا, اس میں تو میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ان کو ڈینائی کی جا رہی ہے. ہاسپٹلز میں وہ جا رہے ہیں, اگر ان کو کرونا وائرس خدا نخواستہ کسی کو ہے تو ان کو بھی ڈینائی کیا جا رہا ہے. کشمیر میں تو آپ نے خود دیکھا کہ وہ وہاں پر تو بالکل ہی لاک ڈاؤن جو پہلے سے چلا آ رہا ہے ابھی, وہ اس حالت میں بھی جو مریض ہیں ان کو میڈیکل اٹینشن نہیں مل رہا ہے. تو یہ ان دا شارٹ ٹرم مجھے جب تک یہ پینڈیمک ہے تو یہ مسائل چلتے رہیں گے, اور لیکن اس کا جو آؤٹ کم ہے, جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا, آؤٹ کم جو ہے لانگ ٹرم میں یہ ہندوستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا.
اور ہندوستان کو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا اپنے اس شارٹ سائٹڈ پالیسیز کی وجہ سے. رائٹ، بہت بہت شکریہ. امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. بھارت میں اور مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمانوں کے خلاف مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور خصوصی طور پہ کرونا وائرس کو لے کر جو ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، اس پہ آپ تبصرہ سن رہے تھے امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب کا. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.